آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی حیرت انگیز، عبرت آموز اور ایمان افروز واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا۔ تو اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کا دل روشن ہو جائے گا اور آپ کو ایسی باتیں معلوم ہوں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ ویورز، آج سے ہزاروں سال پہلے عرب کے دکشنی علاقے میں یمن کے آس پاس ایک شاندار اور خوشحال ملک تھا جسے سبا کہا جاتا تھا۔ وہاں رہنے والے لوگ قوم سبا کہلاتے تھے۔ یہ قوم بہت زیادہ دولت مند، ترقی یافتہ اور خوشحال تھی۔ چاروں طرف ہریالی، لہلہاتی فصلیں، باغات اور نہریں تھیں۔ تجارت میں بھی یہ قوم بہت آگے تھی اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں سے اس کا کاروبار ہوتا تھا۔ لیکن ویورز، اتنی دولت اور ترقی کے باوجود یہ قوم شرک میں مبتلا تھی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب وہاں کے بادشاہ شرحبیل بن ملک کا انتقال ہوا تو اس کی بیٹی بلقیس نے سلطنت کی باگڈور سنبھالی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بلقیس کی والدہ جناتوں میں سے تھی، لیکن اس کی کوئی پختہ اور ثابت دلیل موجود نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس ایک بہت ہی عقل مند، سمجھدار اور قابل عورت تھی۔ انہوں نے تقریباً 9 سال تک اپنی سلطنت پر حکمت اور انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ ان کے دور میں قوم سبا اور بھی زیادہ ترقی کر گئی۔ ویورز، اسی زمانے میں مشرق سے مغرب تک ایک عظیم اور طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی جن کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا۔ وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی تھیں جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئیں۔ آپ کو انسانوں، جنوں، جانوروں، پرندوں، یہاں تک کہ ہوا پر بھی حکومت حاصل تھی۔ آپ کا دارالحکومت بیت المقدس تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا تھا۔ انسان، جن، جانور اور پرندے سب موجود تھے، لیکن ایک پرندہ ہدہد دربار میں موجود نہیں تھا۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا بے حد فرما بردار اور خدمت گزار پرندہ تھا۔ جب اس کی غیر حاضری کا پتہ چلا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہوئے اور فرمایا، اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی کوئی واجب وجہ پیش نہ کی تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد ڈرتا کانپتا دربار میں حاضر ہوا اور ادب سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں ایک ایسے ملک سے ہو کر آیا ہوں جہاں میں نے عجیب و غریب باتیں دیکھی۔ وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے جسے بلقیس کہا جاتا ہے۔ اس کی سلطنت بہت بڑی ہے، وہ ایک شاندار تخت پر بیٹھتی ہے، لیکن اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو میرا یہ خط اس ملکہ تک پہنچا دو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ پھر آپ نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا جس کی شروعات یوں تھی کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، یہ خط سلیمان بن داؤد کی طرف سے ہے۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور اللہ کے فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ دراصل ملکہ بلقیس اور قوم سبا کے لیے دعوت اسلام تھی۔ جب یہ خط ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے وزیروں اور سرداروں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ وزیروں نے کہا، ہم بہت طاقتور ہیں، ہمیں جنگ کرنی چاہیے۔ لیکن ملکہ بلقیس نے عقل مندی سے جواب دیا، جنگ سے ہمیشہ تباہی ہوتی ہے۔ پہلے ہم حضرت سلیمان کو تحفے بھیجتے ہیں، اگر وہ صرف بادشاہ ہوئے تو تحفے قبول کر لیں گے، اور اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو تحفے قبول نہیں کریں گے۔ جب یہ تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال و دولت سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ تمہاری دولت سے کہیں بہتر ہے۔ آپ نے سارے تحفے واپس لوٹا دیے اور فرمایا کہ ملکہ خود میرے پاس آئیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ ایک جن بولا، میں لا سکتا ہوں، لیکن اللہ کے ایک نیک بندے نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ اللہ کی قدرت سے تخت چند لمحوں میں حاضر ہو گیا۔
جب ملکہ بلقیس پہنچی اور شیشے کے فرش کو پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھایا تو اسے بتایا گیا کہ یہ شیشہ ہے۔ تب ملکہ کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے سورج کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم کیا۔ آج میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت پر ایمان لاتی ہوں۔ ویورز، جیسے ملکہ بلقیس نے شیشے کو پانی سمجھ لیا تھا، ویسے ہی اس کی قوم نے سورج کی چمک کو خدا سمجھ لیا تھا، لیکن جب حق سامنے آیا تو اس نے فوراً اسے قبول کر لیا۔ پیارے ویورز، جب ملکہ بلقیس نے پورے یقین اور عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت پر ایمان قبول کر لیا تو یہ صرف ایک عورت کا ایمان نہیں تھا، بلکہ پوری قوم سبا کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل چکا تھا۔ قرآن شریف ہمیں بتاتا ہے کہ ملکہ بلقیس کوئی ضدی یا گھمنڈی حکمران نہیں تھی، وہ حق کو پہچاننے والی، عقل سے فیصلہ کرنے والی اور سچ کے آگے جھک جانے والی عورت تھی۔ انہوں نے جب اللہ کی قدرت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور دین حق کی سچائی کو دیکھا تو بنا کسی ہچک کے شرک چھوڑ دیا۔ یہی اصل کامیابی ہے، حق سامنے آ جائے تو جھک جانا چاہیے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہیں بھی زور زبردستی نہیں کی، نہ تلوار اٹھائی، نہ جنگ تھوپی، نہ دھمکی دی، بلکہ انہوں نے حکمت، علم اور اخلاق کے ذریعے ملکہ بلقیس کے دل تک راستہ بنایا، کبھی خط کے ذریعے، کبھی نشانیاں دکھا کر اور کبھی اللہ کی قدرت کے معجزے سے۔ یہی طریقہ ہر دور کے لیے ایک سبق ہے۔ دین تلوار سے نہیں، کردار سے پھیلتا ہے۔ ملکہ بلقیس کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی قوم نے بھی شرک چھوڑ دیا اور اللہ واحد و قہار کی عبادت شروع کر دی۔ جو لوگ کل تک سورج کو سجدہ کرتے تھے، آج وہی لوگ اللہ کے آگے سر جھکانے لگے، اور یوں قوم سبا جو دولت میں پہلے ہی امیر تھی، اب ایمان کی دولت سے بھی مالا مال ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں بہت بڑی سیکھ ملتی ہے۔ حق جب سامنے آ جائے تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ عقل اور سمجھ سے لیا گیا فیصلہ انسان کو ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ دولت، طاقت اور حکومت سب فانی ہے، باقی رہنے والی چیز صرف ایمان ہے، اور سب سے بڑی بات، عورت اگر چاہے تو پوری قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ویورز، آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ چمک دمک، شہرت اور جھوٹی روشنی کو سچ مان لیتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ملکہ بلقیس کی قوم سورج کو خدا سمجھ بیٹھی تھی۔ لیکن جب حق سامنے آیا تو ہمیں بھی ملکہ بلقیس کی طرح کہنا چاہیے کہ اے میرے رب، میں نے نادانی میں غلط راستہ چنا، اب میں صرف تیری ہی اطاعت کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اور اس سے ملنے والے سبق پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے لکھیں اور دوسروں تک ہدایت پہنچانے کے لیے شیئر ضرور کریں، اور ایسے ہی ایمان افروز، دل کو چھو لینے والے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔